قربانی کے اس عظیم فریضے کو سب و تاز کرنے کے لیے اور قربانی کے اس عظیم فریضے کو متاثر کرنے کے لیے اور لوگوں کو قربانی کے اس فریضے سے سب کو دوش کرانے کے لیے انتھک محنت کی جا رہی ہے، اور مختلف قسم کے پروپیگنڈے اور مختلف قسم کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ آج سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایک سال بڑے زور و شور کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھا، اور یہ جو ہمارے نام نہاد پروفیسر ہیں، نام نہاد یوٹیوبرز بھی ہیں اور اسلامی لیکچرار بھی ہیں، مذہبی لیکچرار، انہوں نے یہ بھی یہاں تک کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ جو قربانی کی جا رہی ہے، جو جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، یہ وقت کا بھی ضیاع ہے، مال کا بھی ضیاع ہے، جانوروں کا بھی ضیاع ہے۔ اگر ہر سال اسی طرح جانور ذبح ہوتے رہے تو پتہ نہیں جانور ناپید ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، جبکہ 1450 سالوں سے جانور ذبح ہو رہے ہیں، ابھی تک ختم اور کوئی کمی اس میں واقع نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر یہ فلسفہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی جانور ذبح کرنے کے بجائے، قربانی کے بجائے آپ کسی غریب کے ساتھ مدد کر لیں، آپ کسی فقیر آدمی کے ساتھ، کسی یتیم کے ساتھ، کسی مسکین کے ساتھ آپ تعاون کر لیں، کسی غریب آدمی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، آپ اس کی شادی کرا دیں، یہ اجر و ثواب کے کام ہیں۔ لیکن یہ مولویوں نے خام خواہ قربانی کے فریضے کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کر دیا ہے۔ تو اب یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ حدیث پیش کی جا رہی ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اگر گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی کر لی جائے تو تمام کے تمام اہل و عیال، تمام کے تمام ان کے گھر والوں کی طرف سے قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ اچھا بھائی کیا حدیث ہے؟ بھائی حدیث پیش کرتے ترمذی شریف کی جو حدیث نمبر 1505 ہے، 1505۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال، وہ صحابی کہتے ہیں، کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتی فیأکلون ویطعمون حتی تباہ الناس فصارت کما ترى۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم اور لب لباب اور خلاصہ یہ ہے دو الفاظ کے اندر کہ صحابی رسول سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر قربانی کیسے کی جاتی تھی، قربانی کرنے کا کیا طریقہ تھا؟ تو صحابی رسول نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر گھر کا سربراہ ایک بکری ذبح کر لیا کرتا تھا، ایک جانور ذبح کر لیا کرتا تھا، اور پھر وہ جانور وہ خود بھی کھاتا، اپنے اہل و عیال کو بھی کھلاتا، اس کا گوشت خود بھی کھاتا، اپنے اہل و عیال کو بھی کھلاتا، اور دیگر رشتہ داروں کو اور دوست احباب کو بھی کھلاتا۔ بس اتنے الفاظ ہیں حدیث مبارکہ کے۔ تو ان ظاہری الفاظ سے لوگوں نے یہ مطلب اور یہ مفہوم نکال دیا کہ گھر کا ایک سربراہ ہے، گھر کا ایک وڈیرا ہے، گھر کا ایک سرپرست ہے، والد ہے یا شوہر ہے، کسی بھی صورت کے اندر ہے، اگر وہ قربانی کر لے اور گھر کے تمام اہل و عیال، چاہے وہ صاحب نصاب ہی کیوں نہ ہوں، سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جاتی ہے، کیونکہ اس حدیث مبارکہ کے اندر یہی بات کہی جا رہی ہے۔ جبکہ اس حدیث مبارکہ کے اندر اس بات کی کوئی وضاحت نہیں، نہ اشارتن ہے نہ کنایتن ہے، یہاں صاحب نصاب آدمی کی بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ یہاں صرف اور صرف قربانی کرنے کا ایک فلسفہ پیش کیا گیا، قربانی کرنے کی ایک صورت پیش کی گئی کہ قربانی کیسے کی جاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر۔ یہاں اس حدیث مبارکہ میں اس بات کی تو ہرگز وضاحت نہیں ہے کہ اگر اہل و عیال میں سے کوئی صاحب نصاب ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اور اہل و عیال میں کوئی صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کوئی وضاحت اس حدیث مبارکہ کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے اس حدیث مبارکہ سے یہ بات اخذ کرنا، یہ مسئلہ اخذ کرنا یا یہ مفہوم نکالنا کہ گھر کے سربراہ نے قربانی کر دی اور تمام کے تمام اہل و عیال کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی، یہ مفہوم بھی غلط ہے، اور یہ مسئلہ بھی نکالنا، اس سے یہ بات نکالنا، یہ جملہ نکالنا، یہ مسئلہ اخذ کرنا 100% غلط ہے اور غیر شرعی ہے۔ گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی اس وقت ادا ہوتی ہے کہ جب اہل و عیال میں کوئی بھی دوسرا بندہ صاحب نصاب نہیں ہے، بیٹے ہیں وہ بھی صاحب نصاب نہیں ہے، بیوی ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر اگر گھر کا سربراہ جو صاحب نصاب ہے اگر وہ قربانی کر لیتا ہے تو وہ قربانی ادا ہو جاتی ہے اور سب کو جو اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر والد صاحب نصاب ہے، بیٹے بھی صاحب نصاب ہیں، شوہر صاحب نصاب ہے، بیوی صاحب نصاب ہے، تو والد صاحب پر الگ قربانی ہے، بیٹوں پر الگ قربانی ہے۔ اگر ہر ایک بیٹا الگ الگ صاحب نصاب ہے تو ہر ایک پر الگ الگ ہوگی۔ اچھا بیٹیاں ہیں وہ اگر صاحب نصاب ہیں، یعنی ان کے پاس زیور ہے یا کاروبار کے اندر وہ پارٹنر ہیں،
اور وہ صاحب ان کا وہ نصاب کو پہنچ رہی ہیں تو پھر بیٹیوں کی وہ الگ قربانی ہے. بیوی ہے وہ خود صاحب نصاب ہے, اس کے پاس زیور موجود ہے جو نصاب کو پہنچ رہا ہے, صاحب حیثیت ہے, صاحب نصاب ہے, تو اس کے اوپر الگ قربانی ہے. شوہر پر الگ قربانی ہے, بیوی کے اوپر الگ قربانی ہے. تو اس لیے یہ مسئلہ اخذ کرنا یا یہ اس حدیث سے یہ مسئلہ سمجھنا یا یہ مفہوم نکالنا کہ گھر کے سربراہ نے قربانی کر دی, گھر کے بڑے نے قربانی کر دی, سب کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی, تو یہ مسئلہ غلط ہے. یہ مسئلہ غلط سمجھا گیا اس حدیث مبارکہ سے. مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے, ترمذی شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. حدیث کے الفاظ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی, حدیث بھی بالکل صحیح ہے, حدیث مستند بھی ہے, اور ان کے تمام راوی ہیں وہ بھی ثقہ ہیں. لیکن کیا ہے کہ اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ غلط نکالا گیا ہے, جو مطلب سمجھا گیا وہ مطلب غلط ہے. مطلب حدیث مبارکہ کا صرف اور صرف اتنا ہے کہ قربانی اس طرح کی جاتی تھی, قربانی کرنے کی یہ صورت ہوتی تھی. یہ مسئلہ اس حدیث مبارکہ سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ اگر گھر کا سربراہ قربانی کر لے اور اہل و عیال میں اگر صاحب نصاب بھی ہو تب بھی سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی. نہیں, صاحب نصاب گھر کا سربراہ ہے, اس پر الگ قربانی ہے. اولاد ہے, بیوی ہے, وہ اگر صاحب نصاب ہے ان کے اوپر الگ قربانی.